السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی قریب آ جائیے، انشاءاللہ آج شوال کے روزوں کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ قال اللہ تعالی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر قائم ہو گئے، اس پر جم گئے، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں انہیں اس بات کی تسلی دینے کے لیے کہ نہ کوئی غم کھاؤ اور نہ ڈرو، اور تمہیں بشارت خوشخبری ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ معزز بھائیوں، نیکی عبادت کرنا کوئی شک نہیں کہ ہر مسلمان کا یہی، بلکہ ہر انسان کا یہی دنیا میں آنے کا مقصد ہے، لیکن صرف نیکی عبادت کرنا ہی مقصد نہیں ہے۔ اس نیکی عبادت سے زیادہ ضروری کیا چیز ہے کہ اس عبادت پر قائم و دائم رہنا، اس پر استقامت اختیار کرنا۔ بہت سے لوگ ہیں جو سابقہ زمانوں میں بھی ایک وقت میں نیکی کی، انہوں نے دین پر چلے اور اس کے بعد اسے چھوڑ بیٹھے، اور ان کی موت اس حالت میں آئی کہ جب وہ دین کو چھوڑے ہوئے تھے تو ان کی ہوئی نیکیاں جو ہیں ان کے کسی کام نہ آ سکی۔ تو جس سے معلوم ہوا کہ جب تک نیکی ہمیشہ اس پر آدمی قائم و دائم نہ رہے، جاری نہ رہے، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کرو جب تک موت نہیں آ جاتی۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا آخری وقت تک، آخری لمحے تک اللہ کی عبادت و نیکی پر قائم و دائم رہنا، بلکہ آپ فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، کہ عملوں کا دار و مدار ہے ہی خاتمے پر۔ آپ کا اینڈ کس چیز سے ہوتا ہے، آپ کا خاتمہ کس انداز سے ہوتا ہے، اصل یہ چیز ہے۔ تو آج کے اس بات کی مناسبت اس لحاظ سے کہ رمضان مبارک میں الحمدللہ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نمازوں کا اہتمام ہے، قرآن کی تلاوت ہے، صدقے خیرات ہیں، دعائیں ہیں، اور روزے تو فرض رکھے ہوتے ہیں، رات کو تراویح ہے، تہجد ہے، اس طرح کی طرح طرح کی عبادات ہوتی ہیں۔ لیکن رمضان کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ وہی حال جو رمضان سے پہلے ہے مسجدوں کا، وہی رمضان کے بعد نظر آتا ہے، کوئی چند نمازی باقی رہ جاتے ہیں۔ اور کسی نے آج کل پوسٹیں اس طرح کی چل رہی ہیں کہ مہمان چلے گیا اور گھر والے باقی رہ گئے۔ مسجد میں وہی چند نمازی باقی رہ جاتے ہیں جو پہلے ہوتے ہیں، اور جو مہمان ہوتے چند دن کے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کا دین بھائیوں مہمان بننے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کا دین مستقل طور پر اس پر چلتے رہنے کا نام ہے، بلکہ رمضان تو آتا ہی اسی لیے ہے تاکہ ایک مسلمان کی ان عبادات پر ریہرسل کروائے، تاکہ اس ریہرسل پر پورا سال چلتا رہے آدمی۔ لیکن اس کے برعکس دیکھا جاتا ہے کہ چند دن رمضان کی بات لے کر کے اس کے بعد چھوڑ جاتی ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے اگر فرض کرو ایک آدمی رمضان میں اس نے بڑی نمازوں کا اہتمام کیا، نفل نوافل بھی، صدقے خیرات بھی، قرآن کی دن رات تلاوت بھی، لیکن رمضان کے بعد یہ چیزیں چھوڑ بیٹھا اور اسی بے دینی کی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے، تو آپ خود فیصلہ کریں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہیں آنا چاہیے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ تو کیا اس کا معنی ہے کہ آدمی موت کو روکے رکھے جب تک پکا مسلمان نہ بنے، اس وقت موت نہ آئے؟ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب موت کا پتہ نہیں کب آنی ہے اور نہ انسان کے اختیار میں ہے اس کو روکنا ہے، اس کو لانا، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی ہر حالت میں ہی
ہر وقت ہی اس موت کی تیاری میں رہے، ہر وقت ہی ایمان کی تقوی کی اس حالت میں رہے کہ جب بھی موت آ جائے اسے کوئی اس بات کی حسرت نہ ہو کہ کاش کہ میں نیک عمل کر لیتا۔ اس لیے انسان کو ضرورت ہے کہ رمضان کی ان کی ہوئی عبادات سے فائدہ اٹھانے کی، بلکہ ان پر جاری ساری رہنے کی۔ فرض تو فرض ہیں ہی، جس طرح فرض نمازیں ہیں، اس میں تو ظاہری بات ہے کسی طرح کا فرق نہیں، چاہے وہ رمضان کی نماز ہو یا شوال کی نماز ہو یا کسی اور مہینے کی نماز ہو، اللہ نے اس عبادت کی زندگی بھر کے لیے فرض کیا ہے، ہر روز فرض ہے۔ بلکہ اگر دیکھیں ہم کہ روزے جن کا ہم اہتمام کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، کہ پھر بھی ہم بعض حالات میں چھوڑ سکتے ہیں، بیمار ہیں، سفر میں ہیں، چھوڑ سکتے ہیں، اور بعض حالات میں ایسا بھی ہے کہ اس کو قضا دینے کی بھی طاقت نہیں ہوتی تو فدیہ دے کر بھی چل جاتا ہے معاملہ۔ لیکن نماز کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا وقت نہیں، خاص طور پر مردوں کے لیے، کہ جس میں نماز چھوڑنے کی گنجائش ہو۔ عورتوں کے لیے کچھ ایسے دن آتے ہیں کہ جس میں وہ نماز چھوڑتی ہیں، چھوڑنے کا حکم ہے ان کو، لیکن مردوں کے لیے بیمار ہو، صحت مند ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، مصروف ہو، فارغ ہو، کچھ بھی ہو، جنگ بھی کیوں نہ ہو، جنگ کی حالت میں بھی نہ کہ صرف نماز بلکہ اس کو بھی باجماعت پڑھنے کا حکم دیا گیا، جنگ کی حالت میں بھی۔ تو اور کوئی ایسی کیفیت نہیں کہ جب آدمی نماز اگر نہیں پڑھ سکتا تو چلو اس کا کوئی فدیہ دے دے، اس کا کوئی کفارہ دے دے، ایسی بھی کوئی چیز ہمارے سامنے دین کے اندر نہیں ہے، ہر روزے کے حوالے سے ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ نماز جیسی عبادت ایسی عبادت ہے کہ جو کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ رمضان میں چند دن اہتمام کر کے اس کے بعد چھوڑ دینا، اس میں لاپرواہ ہو جانا؟ قرآن کریم کوئی شک نہیں کہ رمضان میں نازل ہوا، رمضان کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہے اس لحاظ سے، لیکن جس مقصد کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا ہے، ہدایت کے لیے، وہ تو انسان کو ہر وقت ضرورت ہے، ہر صبح، ہر شام، ہر دن رات انسان کو ضرورت ہے کہ قرآن سے رہنمائی لے، اس سے ہدایت حاصل کرے، چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی دوسرا ہو۔ اور اسی طرح صدقہ خیرات کوئی شک نہیں کہ رمضان میں اس کا زیادہ اجر ہوتا ہے، لیکن صدقہ خیرات کا جو مقصد ہے غریبوں کی مدد کرنا اور اپنے آپ کو، اپنے دل کو مال کی علائشوں سے، مال کی حرص سے پاک کرنا، وہ ہر وقت ضرورت ہے انسان کو۔ اور جہاں تک روزوں کا تعلق ہے، اگرچہ کوئی شک نہیں کہ رمضان ہی کے روزے فرض ہیں، اور کوئی روزے فرض نہیں ہے، اللہ کہ اگر کوئی اپنے اوپر منت مان کر، کوئی نظر مان کر فرض کر لے، الگ بات ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام ان روزوں کے حوالے سے بھی آپ سال بھر میں مختلف اوقات میں روزے رکھتے رہتے تھے۔ اسی شوال کے مہینے کے 6 روزے، ہر پیر جمعرات کے دن کا روزہ، پورے سال میں، پورے ہر وقت ہی، ہر مہینے کے 3 دن کے روزے، ایام بیض جس کو کہتے ہیں۔ اور بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی آپ روزے رکھنا شروع کرتے اور رکھتے ہی چلے جاتے ہیں، رکھتے ہی چلے جاتے نفل روزے کے دن۔ تو محرم کے روزوں کے حوالے سے آپ مانتے ہیں کہ سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، اور ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، پہلے 9 دن خاص طور پر آپ مانتے کہ سب سے افضل عمل ان دنوں کا عمل ہے، اور آپ بعض حدیث میں آتا ہے کہ آپ ان 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے۔ کہنے کا مقصد کہ سال بھر میں آپ کے مختلف اوقات میں روزے چلتے رہتے تھے، نفل روزے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکثر و بیشتر لوگوں کا حال صرف رمضان ہی کے روزے ہیں، اور ان کے ہاں روزے رکھنے کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو خیر، بات کر رہے تھے کہ عبادات جو ہیں زندگی بھر کا عمل ہے انسان کا، بلکہ رمضان آتا ہی ان کی ریہرسل کروانے کے لیے ہے۔ تو روزوں کے حوالے سے بھی شوال کے 6 روزے جن کی بات کی ہے، تو ان کے بارے میں حضرت ابو ایوب کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھ کے شوال کے 6 روزے رکھے، ایسے ہے جیسے اس نے سال بھر کے روزے رکھے ہو۔ اور ایک دوسری حدیث میں اس کی مزید وضاحت آتی ہے، آپ آتے ہیں کہ سال بھر کے روزے کیسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نیکی 10 کے برابر ہے، تو رمضان کا مہینہ 10 مہینوں کے برابر ہو گیا۔ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں بھی اگر اس رمضان کے تو 29 دن تھے، اس کا مطلب ہے ہمیں رمضان شوال میں پھر 7 روزے رکھنے چاہیے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ضرب تقسیم اس انداز سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پورے مہینے کا اعتبار ہے۔
کہ پورا مہینہ ایک مہینہ 10 مہینوں کے برابر، چاہے 29 دن کا ہو 30 دن کا ہو، تو رمضان کے مہینہ 10 مہینوں کے برابر ہو گیا، کیونکہ نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے، اور باقی 2 مہینے رہ گئے، اس کے لیے 6 دن کے روزے اور رکھ لیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ سال بھر کے روزوں کا اجر دے دیتا ہے۔ دیکھیے کیا فضیلت ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ تو ان شوال کے 6 روزوں کے حوالے سے اس کے احکامات کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا لازمی ہے کہ عید کے فوراً بعد ہی شروع کریں؟ ہمارے بہت سے لوگوں کا تصور ہوتا ہے کہ لازماً رمضان کے بعد فوراً ہی عید کا دن چھوڑ کر اگلے دن سے شروع کرنے ہیں، اور اس لیے وہ 7ویں دن ماشاءاللہ 7 شوال تک وہ 6 روزے بھی مکمل کر چکے ہوتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن حدیث کی روح سے دیکھا جائے نا تو ضروری نہیں ہے، بلکہ احمد اتباہ ستم من شوال، من شوال کے معنی شوال کے مہینے میں شروع میں رکھ لیں، درمیان میں رکھ لیں، آخر میں رکھ لیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز، کیا یہ 6 روزے مسلسل رکھنے ہیں یا چھوڑ کے رکھ سکتے ہیں؟ حدیث میں دیکھیں تو اتباع ستم من شوال، شوال کے اندر چاہے ان کو کنٹینیو مسلسل رکھ لیں 6 ایک ساتھ ہی، یا ان کو چھوڑ کے جیسے بھی آپ کے لیے آسانی رکھ لیں، بلکہ اگر کوشش کریں ہر پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھنے کی، چلو کم از کم اس مہینے میں شروع ہو جائیں اور اگلے مہینے میں بھی اس سنت پر چلتے رہیں، سمجھے نا؟ پیر جمعرات کے دن کا روزہ رکھیں اور نیت کیا ہو؟ شوال کے روزوں کی، آپ کے شوال کے روزے بھی ہو جائیں گے 6، اور ساتھ جو ہے پیر اور جمعرات کے روزے کی سنت بھی پوری ہو جائے گی، اور اس میں مشکل بھی کیوں نہیں ہوتی، ہفتے میں 2 دن کا روزہ ہے پیر اور جمعرات کا، تو آسانی سے آدمی رکھ سکتا ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ ان کو مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں اور چھوڑ کے بھی رکھے جا سکتے ہیں، مشکل نہیں، لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ اس کو پیر اور جمعرات کے ساتھ اٹیچ کر کے ایک نیت سے رکھا جا سکتے ہیں۔ اس کا معنی کہ ہم ان روزوں کے ساتھ کسی نفل روزے کی نیت کر سکتے ہیں، ان روزوں کے ساتھ، شوال کے روزوں کے ساتھ کسی نفل روزے کی نیت کر سکتے ہیں، چاہے وہ پیر جمعرات کا روزہ ہو یا ایام بیض کے روزے ہیں۔ ایام بیض بتایا نا 13، 14، 15 جب کوئی چاند پورا ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں ایام بیض، اور یہ بھی سنت ہے ان دنوں کے روزے رکھنا۔ تو آپ ان 3 دنوں کے روزوں کے اندر بھی شوال کے روزوں کی نیت کر سکتے ہو۔ تو نفل روزوں کے ساتھ شوال کے روزوں کی نیت کی جا سکتی ہے، لیکن فرض روزوں کے ساتھ نہیں۔ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ ہم اگر رمضان کا کوئی روزہ چھوٹا ہمارا تو قضا روزے کی نیت بھی کر لیں اور ساتھ شوال کے روزے کی نیت کر لیں؟ ایسا نہیں، اگرچہ شوال کے روزے نفل ہیں، فرض نہیں ہیں، لیکن خاص روزے ہیں، اور فرق ہوتا ہے کسی خاص نفل میں اور عام نفل میں۔ نمازوں کے حوالے سے بھی عام نفل بھی ہیں اور خاص نفل بھی ہیں۔ آپ مسجد میں داخل ہوتے ہو، 2 رکعتیں تحیۃ المسجد پڑھتے ہو، نفل ہے، لیکن خاص نفل ہیں کہ جن کو آپ جب بھی مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام نفل بعض اوقات میں پڑھنا منع ہے، مکروہ وقت ہوتے ہیں، جس طرح کہ عصر کے بعد یا فجر کے بعد کا وقت ہے۔ اسی طرح روزوں کا معاملہ ہے، تو روزے بھی کچھ خاص ہیں کچھ عام ہیں، عام نفل روزے۔ تو خاص نفل روزے جو ہیں اس میں فرض روزے کی نیت نہیں کی جا سکتی، جس طرح کہ شوال کے 6 روزے ہیں، اس میں فرض روزے کی نیت نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کا فرمان من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے، اس کا معنی کہ اس پہلے رمضان کے روزے مکمل کرنے ہیں، اس کے بعد 6 شوال کے روزے الگ سے رکھنے ہیں، ان کو رمضان کے روزوں کے اندر مکس نہیں کر سکتے، ایک نیت سے نہیں رکھ سکتے۔ ایک چیز، دوسری چیز سے یہ پتہ چلا، حدیث کے ظاہر لفظ یہ ہے کہ رمضان کے روزے مکمل کرنے کے بعد شوال کے روزے رکھیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کسی کے رمضان کے روزے چھوٹے ہیں کوئی، تو پہلے وہ روزے قضا کرے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے۔ اور بعض علماء کا یہی موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ شوال کے روزے رمضان کے روزے مکمل کرنے کے بعد ہے، اس سے پہلے نہیں۔ لیکن بعض اوقات کسی کے روزے زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں، رمضان کے روزے زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں، جس طرح خاص طور خواتین کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہفتہ 10 دن بلکہ بعد 2 ہفتے تک کسی کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو اب وہ ان کے لیے مشکل ہے کہ وہ 10-12 دن 2 ہفتے کے روزے اپنے رمضان کے روزے بھی قضا کریں اور شوال کے 6 روزے بھی رکھیں، یعنی اس طرح کہ جیسے ان کا پورا مہینہ روزوں کا بن جاتا ہے، تو ممکن ان کے لیے اس طرح سے مشکل ہو۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کے زیادہ روزے چھوٹے ہوں رمضان کے،
تو پھر شوال کے روزے رکھ لے، اس کے بعد اپنے روزوں کو قضا کرتے رہے، جب بھی قضا کر لے مشکل نہیں، لیکن بہتر افضل کوئی شک نہیں اسی میں ہے کہ آدمی پہلے رمضان کے روزے قضا کرے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے۔ اسی طرح شوال کے 6 روزوں کے بارے میں ایک بہت اہم اور بات ہے، شاید اکثر بھائیوں کو نہیں پتہ ہوگا، ہے تو نفل روزہ، اور نفل روزے کی نیت ہم دن کے وقت کر سکتے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ حدیث میں ہے کہ فرض روزے کی نیت جو ہے لازماً فجر سے پہلے پہلے ہو، یعنی فجر طلوع ہو اور آپ کی روزے کی نیت ہو، جس طرح رمضان کا روزہ ہے یا کوئی اور فرض روزہ، کو منت نظر کا روزہ ہوتا ہے، بعض اوقات کفارے کا روزہ ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ فجر سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے آپ کی نیت ہو روزہ رکھنے کی، تب فرض روزہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ لیکن نفل روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات دن کے وقت بھی اس کی نیت شروع کر دیتے، نیت کر دیتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ ایک دن گھر میں آئے، تشریف لائے، تو آپ نے پوچھا کھانے کو کچھ ہے، اور آپ آتے کس وقت تھے؟ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھے رہتے، سورج طلوع ہوتا، اچھی طرح جب طلوع ہونے کے بعد دھوپ تیز ہو جاتی، اس وقت آپ گھر میں آتے مسجد سے، تو آپ گھر میں آئے تو پوچھا کھانے کو کچھ ہے، تو آپ کو جواب ملا کہ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، حتیٰ کہ وہ کھجور تک جو بعض اوقات ہوتی وہ بھی نہیں ہے۔ تھوڑا سا ہمیں یہاں پر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے پاس کیا نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا ہم کیا جو ہے وہ اس کی قدردانی کرتے ہیں، کیا اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا۔ اگر دنیا ملنا اللہ کے ہاں کوئی بڑی چیز ہوتی نا تو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی، تو آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں، آپ فرماتے ہیں چلو میں روزہ رکھ لیتا ہوں، یہ بھی دوسری چیز کہ کھانے کو کچھ نہیں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا معاملہ ہوگا، نہیں کوئی بات، روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو کب نیت کی؟ سورج چڑھنے کے بعد، دھوپ تیز ہونے کے بعد، اس وقت آپ روزے کی نیت کر رہے ہیں۔ تو نفل روزے کی نیت آپ دن کے وقت کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ کی ہو جس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو اگر صبح سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا تو آپ دن کے وقت کسی وقت بھی نفل روزے کی نیت کر سکتے ہو۔ لیکن شوال کے روزوں کی نیت ایسے کر سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ نہیں کر سکتے، یہ بھی نفل ہے، خاص ہے، ہاں خاص ہے۔ اچھا خاص کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ کیونکہ آپ کا پورا روزہ اسی وقت اکاؤنٹ ہوگا جب آپ اس کی نیت صبح سے کرو گے۔ ویسے تو اگر آپ دن کے وقت نیت کر لیتے ہو تو روزہ آپ کا ہو جائے گا، لیکن شوال کا 6 روزوں میں سے وہ روزہ پورا اکاؤنٹ نہیں ہوگا۔ یعنی فرض کریں ایک آدمی نے 5 روزے تو صبح فجر سے نیت کر کے رکھ لیے، اور چھٹے روزے میں اس کی نیت تھی رکھنے کی، چھٹے روزے میں نیت تو اس نے نہیں کی تھی، اور فجر کے بعد اٹھا، فجر کے بعد اس کی آنکھ کھلی اور نماز پڑھ کے اس کو یاد آیا تو میں نے روزہ رکھنا تھا، میں تو آج روزہ رکھنا تھا، نیت اس نے پہلے نہیں کی تھی، اب نیت کر رہا ہے فجر کے بعد، تو روزہ اس کا ہو جائے گا نفل۔ لیکن شوال کے 6 روزے اس کے مکمل نہیں ہوں گے، 5 روزے اس کے مکمل ہو گئے، چھٹا یہ مکمل نہیں ہے، سمجھے نا؟ تو یہاں پر اس بات کی بھی ہمیں توجہ ہونی چاہیے اس پر کہ 6 روزے تبھی مکمل ہوں گے جب ان کی نیت فجر سے پہلے تک، فجر سے لے کے شروع ہوگی۔ تو یہ شوال کے 6 روزوں کے حوالے سے تو اس میں یعنی جو اس کے احکامات ہیں کہ اصل یہ ہے کہ ان کو نفل ہے، فرض نہیں ہے، رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، جو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں، اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں، اور ان کو پورے مہینے میں کسی وقت بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن شوال میں ہی رکھنے ہوگے۔ بعض اوقات کہتے ہیں شوال میں اگر نہیں رکھ سکے تو اگلے مہینے میں رکھ لیں، تو حدیث کی روح سے کہ ان لوگوں کا تعلق صرف شوال سے ہے، یعنی اگر نہیں رکھ سکے تو کوئی بات نہیں، نفل ہے، چھوٹ گیا مشکل نہیں، لیکن رکھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے شوال کے 6 روزوں کے حوالے سے جو ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جس طرح بتایا ہے کہ اس میں آپ پیر جمعرات کے روزوں کے ساتھ ملا سکتے ہیں، یعنی پیر جمعرات کا روزہ رکھیں اور ساتھ ہی آپ کے شوال کے روزے کی نیت ہو، کر سکتے ہیں ایسا۔ اب ایام بیت کے روزوں کے ساتھ ان روزوں کو رکھ سکتے ہیں، ایک نیت سے رکھ سکتے ہیں، لیکن فرد روزوں کے اس کی نیت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھ چڑھ کر عبادات کی توفیق عطا فرمائے اور عبادتوں پر جاری ساری رہنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم نے جو کیا ہے عبادات اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔ شیخ صاحب یہ کیا آپ لوگ بات کی